دیجیے گا. ہاں ہوگی شروع. جی اس سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ اس کے نوٹس بھی میں آپ کو سینڈ کروں گا انشاءاللہ. کچھ چیزیں نوٹ شدہ ہیں وہ آپ دیکھ کر پڑھ لیجئے گا. تو آغاز کرتے ہیں. فقہ کسے کہتے ہیں؟ تو فقہ ایسے قواعد و ضوابط کو کہتے ہیں، یعنی فقہ اسلامک لا کو کہتے ہیں بنیادی طور پر. یہ جو تعزیرات پاکستان ہے کہ فلاں شیخ کے تحت، فلاں تعزیر کے تحت یہ فلاں مجرم پہ جرم عائد ہوتا ہے، ایکٹ نمبر فلاں کے تحت. کچھ ایکٹ اسلامی بھی ہیں، اسلامک لا، اسلامک قواعد و ضوابط. تو بنیادی طور پہ جو اسلامک لا ہے انہیں ہم فقہ کہتے ہیں. اس کو ڈیفائن یوں کیا جاتا ہے کہ فقہ ایسے قواعد و ضوابط کا نام ہے، ایسی چیزوں کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جانا جا سکے. یہ جی سب سے پہلی چیز ہے کہ اس میں حکم بیان کیے جاتے ہیں، چیزوں کے اوپر حکم لگائے جاتے ہیں کہ یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، اور یہ مستحب ہے، یہ چیز مباح ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ چیز مکروہ تنزیہی ہے، جسے کہتے ہیں شریف پوزیشن واضح کریں اس کی. تو سب سے پہلا لفظ فقہ کی تعریف میں یہ آیا کہ ایسا علم جس میں احکام لفظ حکم کی جمع. احکام کون سے؟ آگے ہے شرعی. کچھ احکام عقلی ہوتے ہیں، کچھ شرعی ہوتے ہیں. تو منطق کے اندر عقلی احکام کے اوپر بحث ہوتی ہے، لاجک، اور یہاں پہ شرعی احکام کے اوپر بحث ہوگی، احکام شریعہ. اور شریعت کی پھر دو برانچز ہیں، ایک کو عقائد کہتے ہیں اور دوسرے کو عملیات کہتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ماننے والی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں. جو ماننے والی ہیں انہیں عقیدہ کہہ دیا جاتا ہے، وہ اگر لازمی ہو تو. اور جو چیزیں کرنے والی ہیں انہیں ہم عربک زبان میں عملی کہتے ہیں. عمل ہم ویسے بھی بولتے ہیں، کام کو کہتے ہیں. تو احکام شریعہ عملیہ کو آگے بھی بعض حضرات نے ایک شک کا اضافہ کیا ہے، فرعیہ. کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو اصول سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ فروعیات سے، یعنی کچھ چیزیں ہمارے عقائد سے ہیں اور کچھ چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. تو بعد نے یہ شکل لگائی ہے، لیکن اسے مختصر کرتے ہوئے میں یوں ذکر کروں گا کہ احکام شریعہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا یہ فقہ ہے. یہ تعریف کا خلاصہ ہی ابھی آپ کو بیان کیا ہے. اس میں چیزوں کی گنتی کریں، تعریفیں یوں یاد ہوتی ہیں. پہلی چیز احکام، دوسری چیز شرعیہ، تیسری چیز عملیہ. احکام شریعہ عملیہ، یہ تین چیزیں ہو گئی. تو آگے ہے جی احکام شریعہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا. یہ چار لفظ آپ بول دیں گے تو فقہ کی تعریف ہو جائے گی. تو یہ ہم جو فقہ کا لفظ آپ سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ سارا کچھ پڑھیں گے کہ احکام شریعہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ ہم جان سکیں گے. مثال کے طور پر شریعت کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. اب فقہ کے اندر یہ واضح کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو حکم دیا ہے، اب نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے. یہ ساری ترتیبات ہم فقہ میں پڑھیں گے. کتنی رکعت سنت ہیں، کتنی واجب ہیں، کتنی فرض ہیں، یہ ہوتے ہیں جی احکام شریعہ عملیہ. اسی طریقہ سے ہمارے عمل سے حج کا بھی تعلق ہے، زکوٰۃ کا تعلق ہے، خرید و فروخت ہم کرتے ہیں، بیوع، اس کا تعلق ہے، شادی نکاح کے معاملات ہوتے ہیں، ان کا تعلق بھی ہمارے عمل سے ہے. تو عملی زندگی میں جو کام
जिस पोजीशन के वो पोजीशन जिस इल्म के जरिए वाजे की जाती है उसे फिक्र कहा जाता है। जी कुछ चीज समझ आई या नहीं? जी सर बहुत अच्छी आ रही। चलें जी। इसके बाद बाकी आप भी हैं या बाकी कहीं ग्रुप में शामिल होकर गैराजत तो नहीं है भाई? जी सर है। जी जी जज़ाकल्लाह। ये हाजिरी जरा रहेगी आपकी, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं ताकि मैं थोड़ी देर सांस ले सकूं। आगे ये दूसरी चीज पढ़ने लगे हम फिक्र के हवाला से। जो कुछ भी हम पढ़ते पढ़ाते हैं उसका कोई ना कोई उन्वान होता है, मौजू होता है। हम स्पीच भी करते हैं नहीं तो स्पीच के अंदर भी कोई एक उन्वान मुख्तस करते हैं। इसी तरीका से आप कोई लेक्चर डिलीवर करते हैं तो वो भी एक किसी मखसूस उन्वान पे ही होता है। तो अब फिक्र का उन्वान क्या है, इसमें बहस का मकसूद असली और मतम नजर और हदफ टारगेट क्या है? तो इसका टारगेट असल ये है कि मुकल्लफ आदमी का कौल फेल। ये अल्फाज चूंकि अरबिक कुतुब में इस्तेमाल होते हैं इसलिए मैं इस्तेमाल कर जाता हूँ, लेकिन बिल्कुल आसान लफ्जों में बताता हूँ। मुकल्लफ कहते हैं आकिल और बालिग को, जिसकी अकल भी ठीक हो और जवानी की उम्र को जो पहुंच जाए, उसे बिल्कुल मुख्तसर लफ्ज अरबी में दिया गया है मुकल्लफ। हम उर्दू में बोलते हैं जी हमें तकलीफ में मुब्तला ना करें, तो जहां कहीं तकलीफ में मुब्तला कर दिया जाता है वहां से बंदा मुकल्लफ हो जाता है। और शरीयत बंदे को तकलीफ में कब मुब्तला करती है? जब वो आकिल भी हो बालिग भी हो। नमाज का हुक्म पहले नहीं है, जब आकिल और बालिग हो जाते हैं फिर नमाज का हुक्म हम पे लागू होता है। तो इसका मौजू क्या है? मुकल्लफ आदमी का कौल और फेल। जो आकिल और बालिग लोग हैं उनकी बात पे हुक्म लगेगा और उनके काम पे हुक्म लगेगा। ये चीजें हम पढ़ेंगे। जो वो बोलते हैं उनके बोलने की क्या हैसियत है, ये बोलने से आगे मिसाल के तौर पर हम किताबुल वजू में जाते हैं तो चीजें खरीदना और फरोख्त करना ये बोलकर ही होता है। अब आ गया सोशल मीडिया का दौर, तो इसमें हम लिखे बगैर भी बाज़ों का बुकिंग कर लेते हैं, बोले बगैर बुकिंग कर लेते हैं। वो भी एक सूरत है शरीयत में, लेकिन अक्सर और उमूमी अंदाज खरीदो फरोख्त का क्या है? जो उसमें बोलते हैं, बोलकर गुफ्तगू करके और दूसरा आगे से एक्सेप्ट करता है। तो ये कॉल की पोजीशन इसमें वाज़ेह होगी। ये जो आपने बोला है, बाज़ औक़ात अच्छे कलमे बोले जाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे कलमे भी बोले जाते हैं, अल्लाह पनाह दे कि वो बोल कुफरिया बोल होते हैं। तो इसीलिए कौल और फेल दो चीजें, वो भी मुकल्लफ आदमी का। इसमें बच्चों की तरबियत और बच्चे कितने अच्छे इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं होगी, बल्कि इसमें आकिल और बालिग बंदे के कौल और फेल पर गुफ्तगू होगी। ये जी दूसरी चीज मौजू। हाँ जी, ये चीज भी क्लियर हो गई कि नहीं? जी सर जी होगी। सर जी फिक्का उसूल फिक्का को हमने एहनाफ, इज्तिहाद, इज्तिहाद तज़ीही, इज्तिहाद इस्तिंबाती और इज्तिहाद इस्लाही तक भी ये भी पढ़े हैं हमने। ये भी चलते हैं हम इंशाल्लाह। ये पहले इब्तिदा जरा तारुफ से हो जाए, फिर वो चीजें भी करते हैं इंशाल्लाह। जी सर जी, जैसा कि अब डेट शीट भी आ गई है तो आप हमें 5 साल पेपर के हिसाब से मुझे लगता है तैयारी करवा दें। आप अभी शुरू कर रहे हैं ना, हम इंशाल्लाह ये कुछ 5-7 दिन जब हमारे गुजरेंगे, यानी 5-7 लेक्चर, और वक्तन फवक्तन ग्रुप के अंदर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप कुछ चीजें सेंड करता रहूं जो आसान होंगी। यानी पूरा हफ्ता ही हमारा, मैं आपको कोशिश करूंगा ये सिर्फ एक लेक्चर तक महदूद ना करूं। ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ चीजें मैं सेंड करता रहूंगा आपके इस बात से मुताल्लिक। आप खुद उसको पढ़कर जो चीज समझ में ना आए वो आप पूछ भी सकते हैं, बस मैसेज कर दे आप। जब भी फुर्सत हुई तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दिया करूंगा। जी सर जी, थैंक यू। ये मुसलसल क्लास रहेगी, आप यूं समझे। बाकी लेक्चर जो है ये हफ्ते वाले दिन ही हुआ करेगा।
جی آگے تیسری چیز ہم پڑھنے لگے ہیں کہ فقہ کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ جب ہم فقہ پڑھ لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ سعادت دارین، دنیا اور آخرت کی کامیابی، بندہ دنیا کی زندگی بھی یہ اسلامک فقہ کے مطابق گزارے تو اس کی کامیاب زندگی ہوتی ہے، پرسکون زندگی ہوتی ہے، اور اسی طریقہ سے آخرت بھی کامیابی والی نصیب ہوگی۔ تو اسے کہتے ہیں سعادت دارین۔ تو یہ تین چیزیں آپ کے سامنے میں نے تعارف کے طور پر پیش کی، علم فقہ کی تعریف، دوسری چیز علم الفقہ کا موضوع، تیسری چیز غرض و غایت۔ اسی کو کہتے ہیں فائدہ کیا، یہ علم پڑھنے کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا۔ تو یہ تین چیزیں سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی جی سر سر آ گئی۔ جی سر یہ سر میٹنگ کا ٹائم 3 منٹ بعد ختم ہو جائے گا، تو اسی لنک کو کائنڈلی دوبارہ جوائن کر لیجیے۔ جی ٹھیک ہو گیا، میسج مل چکا ہے۔ آگے جی ہم تعارف کرتے ہیں اصول فقہ کا۔ یہ فقہ سے ہی متعلقہ چیز ہے، اصول فقہ۔ ہم تو اس کو درس و تدریس میں یوں پڑھا کرتے ہیں کہ اس کی دو طرح سے تعریف کی جاتی ہے، ایک کو حد اضافی کہتے ہیں، ایک کو حد لقبی کہتے ہیں، لیکن اس سے قطع نظر آپ کو صرف یہی سمجھانا ہے کہ اصول فقہ کی تعریف یہ ہے کہ جن قواعد کے ذریعے ہمیں فقہ سمجھ میں آ جائے ان قواعد کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ فقہ کی تعریف ہم نے پڑھی، احکام شریعہ عملیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا، اسی کے ساتھ ایک لفظ بڑھانا ہے کہ جن قواعد و ضوابط کے ذریعے احکام شریعہ عملیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جانا جا سکے ان قواعد و ضوابط کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ اصول لفظ آ گیا نا، اصول قواعد کو کہتے ہیں، قوانین کو کہتے ہیں، لا کو کہتے ہیں۔ تو یہ اصول فقہ کی بالکل آسان سی تعریف ہے کہ احکام شریعہ عملیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جن قواعد و ضوابط کے ذریعے جانا جا سکے ان قواعد و ضوابط کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح اصول فقہ کا موضوع ہم نے جاننا ہے، تو اصول فقہ کا موضوع ہے احکام و ادلہ۔ فقہ کے اندر صرف حکم لگتے ہیں کہ یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، لیکن اصول فقہ میں احکام کے ساتھ ساتھ ادلہ، یہ دلیل کی جمع ہے۔ وہاں پہ فرض ہے تو فرض کیوں ہے، کون سی دلیل ہے پیچھے، یہ چیز واجب ہے تو واجب کیوں ہے، اس میں ساتھ ساتھ دلائل بھی سکھائے جاتے ہیں۔ تیسری چیز اصول فقہ کی غرض و غایت۔ تو اصول فقہ کی غرض و غایت، سوری سر، السلام علیکم، جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ سر یہ اصول فقہ کا جو موضوع ہے نا وہ ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کر دیں۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ سر اب آ رہی ہے آواز؟ سر نہیں جی آواز نہیں آ رہی۔ جی جی اب آ رہی ہے۔ اچھا جی میں چلنا شیخ موٹا ہے ٹھہرا ہونا ہے۔ یہی لنک دوبارہ جوائن کر لیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخری منٹ ہے۔